بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے احباب اور ساتھی یہ معلوم کرتے ہیں کہ روحانیت کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ روحانیت کے بڑھانے کے اساتذہ نے بہت سارے طریقے لکھے ہیں، جس کے اندر وہ مراقبے بھی کرواتے ہیں، وہ ذکر و اذکار بھی کرواتے ہیں، ارتکاز توجہ کی مشقیں بھی کراتے ہیں، اور مختلف اساتذہ کے ہاں مختلف اس کی مشقیں ہیں۔ لیکن ہم یہاں جو سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ ہے، آج اس کو موضوع سخن بنائیں گے۔ روحانیت کو بڑھانے کا ایک طریقہ ورد یا وظیفہ بھی ہے۔ ورد اور وظیفے سے انسانی روحانی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ انسان جب کوئی وظیفہ کرنا شروع کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے یا کسی لفظ کو بار بار دہراتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کے اندر وائبریشن ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ وظیفے کو پڑھے گا اتنی زیادہ اس کے اندر وائبریشن ہوگی، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی ہی زیادہ اس کے اندر وائبریشن ہوگی۔ اس وائبریشن سے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی ہی طاقت کی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب یہ ورد اور وظیفہ کرنے کے بعد ہم دم کرتے ہیں، یہ دم کیا ہوتا ہے؟ دم ایک ایسی خالی پیلی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم کسی لفظ کو دہراتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں تو اس سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ وہ وائبریشن ایک انرجی پیدا کرتی ہے، اور جتنا زیادہ اس وظیفے کی یا اس ورد کی مشق ہوتی ہے اتنی ہی بڑی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ وہ انرجی پھر پھونک کے ذریعے سے، قوت خیالیہ کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے یا ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اگلے کی باڈی کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ روحانیت بڑھانے کا کیا ہے کہ ورد یا وظیفہ، جو ورد مل جائے یا وظیفہ مل جائے اس کو بار بار دہرانا۔ اور روحانیت کے اندر تکرار ایک عمل کہلاتا ہے، یعنی ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ اس ریپیٹ کرنے کی وجہ سے وہ روحانی قوتیں بڑھتی ہیں۔ ہر دور کے اندر تکرار کا یا آواز کا یا وظیفے کا یا ورد کا ہر دور کے اندر ایک بڑا عمل رہا ہے۔ انسانی آواز کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گانا گایا جاتا ہے تو اس گانے کو سن کر کوئی تو رونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی گانا ایسا ہوتا ہے جن کو سن کر لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی گانا ایسا بھی ہوتا ہے جس کو سن کر بندہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کمیونسٹ دور کے اندر مشرقی یورپ میں ایک ایسا میوزک بنایا گیا تھا جس میوزک کو ایک ہفتے بندہ سنتا تھا تو سننے کے بعد ٹرانس میں چلا جاتا تھا، اور اس ٹرانس میں جانے کے بعد اس کی دماغی قوتیں اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جب وہ ایک ہفتہ سننے کے بعد کسی بھی نئی زبان کو ایک ہفتے میں سیکھ لیتا تھا، یعنی اس میوزک، اس آواز کو سننے کی وجہ سے۔ تو اگر ہم گانا گائیں تو ہمارے گانے گانے سے نہ تو ہمارے گانے پر کوئی روئے گا، نہ ہمارے گانے پر کوئی ہنسے گا، نہ ہم گانا گائیں تو کوئی ڈانس کرے گا۔ ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ بات یہ ہے جو گانا گانے والا جس گانے پر بندوں کو رلاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا یہ تکرار کا عمل ہوتا ہے۔ اس نے اس کی ریاضت کی ہوتی ہے، اس کی مشق کی ہوتی ہے، اس کو بار بار گایا ہوتا ہے۔ اس گائیگی کی وجہ سے وہ اس کے دماغ کے اندر جو وائبریشن ہوتی ہے اس سے اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ انرجی کے ساتھ جب وہ گانا گا رہا ہوتا ہے تو بندہ رونا بھی شروع کرتا ہے، بندہ ہنسنا بھی شروع کرتا ہے۔ اور جس طرح کا وہ گائیگی جو ہوتا ہے، جو گانے والا ہوتا ہے، وہ جس طرح کا تاثر پیش کرنا چاہتا ہے، اس طرح کا تاثر اگلے جو قارئین ہوتے ہیں یا سامعین جو ہوتے ہیں ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، جو سننے والے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک مرتبہ ایک آواز کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے ایک سائنسی مشق کی۔ انہوں نے زمین کے 3 ٹکڑے لیے، وہ تینوں ٹکڑے زمین کے ایک جیسے تھے۔ انہوں نے ایک زمین کے ٹکڑے کے اندر کچھ پودے اگائے، دوسرے کے اندر بھی پودے اگائے، تیسرے میں بھی پودے اگائے۔ اچھا، جو پہلا ٹکڑا تھا ایک جیسی زمین کا، اس ٹکڑے پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ جس طرح ایک نارمل طریقے سے کوئی چیز بوئی جاتی ہے، اگائی جاتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اس کو اگایا۔ دوسرا جو ٹکڑا تھا اس کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ تیز میوزک چلایا۔ تیسرا جو ٹکڑا تھا اس کے اندر انہوں نے ہلکا میوزک چلایا،
اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹائم پیریڈ تھا اس کا کاشتکاری کا وہ کرتے رہے. جب حیرت انگیز اس کے نتائج دیکھے، جب وہ فصل جو بوٹی انہوں نے اگائی تھی یا جو انہوں نے پودا اگایا تھا جب اگ کر تیار ہو گئے تو انہوں نے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی. جب جائزہ لیا تو اس جائزے کے جو نتائج تھے بڑے حیران کن تھے. پہلا جو پلاٹ تھا انہوں نے جس کے اندر وہ جو انہوں نے پودے اگائے تھے وہ اپنے نارمل طریقے سے نشو نما پا رہے تھے. دوسرا جس کے اندر انہوں نے میوزک تیز آواز کے اندر لگایا تھا اس کے اندر نشو نما ٹھیک نہیں ہوئی تھی. جو تیسرا ٹکڑا تھا جس کے اندر انہوں نے میوزک ہلکی آواز میں چلایا تھا اس کی نشہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ تھی. تو انہوں نے دیکھا ان کے لیے نتائج بڑے حیران کن تھے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے کہا شاید اتفاق ہو. یہ انہوں نے ایک جگہ اور پلاٹ لیا اور پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ عمل دہرایا. پھر تیسری جگہ دہرایا. ان سائنسدانوں نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا تو ہمیشہ نتیجہ ایک جیسا نکلا. تینوں جگہ کے اندر نتیجہ ایک جیسا تھا. تو آواز کے یہ اثرات ہر سائنسدان بھی مانتے ہیں. دوسری اقوام 1999 میں ہندوستان کے اندر ایک فلم بنائی گئی اور وہ فلم ہالینڈ کے جو ٹی وی تھا اس ٹی وی پر نشر کی گئی. وہ پوری کی پوری فلم کس چیز کے اوپر تھی؟ وہ پوری کی پوری فلم جو تھی وہ منتر کے اوپر تھی. منتر ہم تو ورد وظیفہ کہتے ہیں. ہندو جو کچھ تکرار کرتے ہیں جو کچھ عمل کرتے ہیں جو بار بار پڑھائی دہراتے ہیں اس کو وہ منتر کہتے ہیں. انہوں نے منتر کے اوپر وہ پوری فلم بنائی تھی. اس کے اندر انہوں نے 3 بڑے مقصد اس فلم دکھانے کے تھے. انہوں نے ایک تو اس کے اندر یہ کہا تھا جو منتر انسان پڑھتا ہے منتر پڑھنے کی وجہ سے انسان کے جو من کے اندر انسان کے دل کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک نتیجہ یہ خز کیا تھا. دوسرا منتر پڑھنے کا انہوں نے اس فلم کے اندر جو نتیجہ دکھایا تھا وہ نتیجہ یہ تھا کہ جو منتر بار بار پڑھتا ہے وہ ایک اچھا انسان ہو جاتا ہے. اس کے اندر اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں اور اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تیسری چیز بڑی خطرناک تھی. نقل کفر نہ باشد. تیسری چیز انہوں نے کہا تھا منتر جو پڑھتا ہے منتر تمام تخلیقات کی چابی ہے. کوئی بھی چیز تخلیق کرنی ہو تو منتر شروع کر دیجئے وہ تخلیق ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا منتر یا آواز خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خود خدا ہے. اللہ معاف فرمائے یہ ہمارا نہیں ہندوؤں کا عقیدہ ہے. یعنی انہوں نے آواز کو اتنی اہمیت دی کہا کہ منتر یا آواز یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خود خدا ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آواز جو ہے ایک اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے. لیکن تاثیر کب کرتی ہے؟ جب آپ اس کو پکے یقین کے ساتھ آپ گانا سنتے ہیں. گانا سننے کے بعد اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا یا آپ کو ہنسنا نہیں آ رہا یقیناً وہ آپ گانے سننے کے شوقین نہیں ہیں. لیکن جو دل سے گانا سنتا ہے وہ رونا بھی شروع کرتا ہے وہ ہنسنا بھی شروع کرتا ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے بار بار دہرائی سے یقین پیدا ہوتا ہے. اور یقین ہی جو ہوتی ہے یقین ہی کی طاقت جو ہوتی ہے اگلی باڈی کے اندر کیا ہوتی ہے یہ منتقل ہوتی ہے. تو ہندوؤں نے یا دوسرے بائبل کے اندر آواز کے متعلق لکھا ہے جب کچھ نہ تھا تو آواز تھی جب کچھ نہ ہوگا آواز ہوگی. اللہ معاف کریے ان لوگوں کے عقائد ہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے لیکن ان کے عقائد بتلانے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ جب وہ کون سی آواز ہے. کچھ دنیا کے اندر 2 طرح کی آواز ہیں اور دونوں نامکمل آوازیں ہیں. ایک آواز انسانی ہے. جتنے بھی لوگ منتر پڑھ رہے ہیں یا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اگر وہ دنیاوی الفاظ ہیں تو وہ دنیاوی آواز ہے ایک انسانی آواز ہے. ظاہر بات ہے یہ آواز مکمل آواز نہیں ہے. کچھ آوازیں شیطانی آواز ہیں جس کے اندر ایسے منتر بھی ہیں جس کے اندر خدا کا انکار ہوتا ہے شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے بھگوان سے وہ اپنی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. یا گانا ہے یہ ساری کی ساری کون سی آواز ہیں یہ شیطانی آواز ہیں. آواز تو یہ بھی اثر کر رہی ہیں انسانی آواز بھی اثر کر رہی ہے شیطانی آواز بھی اثر کر رہی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری آوازیں کون سی آوازیں ہیں یہ ساری کی ساری نامکمل آوازیں ہیں. اب مکمل آواز کون سی ہے؟ مکمل آواز دنیا کے اندر ایک ہی آواز ہے وہ الہامی آواز ہے وہ رحمانی آواز ہے
الہامی آواز، رحمانی آواز مکمل کون سی ہے؟ وہ قرآن پاک کی آواز ہے، وہ تلاوت قرآن کریم کی آواز ہے، یہ مکمل آواز ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، وہ لوگ نامکمل آوازوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسان اپنی انسانی آواز سے فائدہ اٹھا کر گانا گا کر رولا بھی سکتا ہے، ہنسا بھی سکتا ہے۔ وہ شیطانی قوتوں سے، منتر کی آوازوں سے یا شیطان کی قوتوں سے مدد مانگ کر وہ آوازوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نامکمل آواز ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سی آواز ہے؟ الہامی آواز ہے، قرآنی آواز ہے، رحمانی آواز ہے، اور یہ مکمل ہیں۔ دیکھیے بائبل والوں کو یا جو منتر والے ہیں، ان کو اپنی آوازوں مکمل ہونے کا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے، آپ کو تو یہ اتنی مکمل اللہ نے پہنچائی ہے کہ آپ کو ایک مکمل چیز ملے، اس لیے اللہ نے جب آپ کے پاس یہ پہنچائی تو یہ مکمل آواز پہنچائی۔ اس کا نہ جزم بدلا، نہ تشدید بدلی، نہ مشدد بدلا، نہ حرف بدلا، نہ نقطہ بدلا، کوئی چیز بھی اللہ نے بدلی نہیں کی، کہ پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے مکمل قرآن کریم ہم تک پہنچا دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب قرآن کریم ہمارے پاس مکمل بھی ہے، اور جو شیطانی آوازوں سے اور انسانی آوازوں سے جو کہ نامکمل ہیں، ان سے ایک مکمل آواز جب ہمارے پاس ہے اور 100% درست آواز موجود ہے، تو وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، منتر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے جو گانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ میوزک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ میوزک کی کیسٹ بنا کر ایک جملہ کا یہ جو ارتکاز توجہ کی مشقیں کرواتے ہیں۔ وہ اس طرح کی آج کل یورپ کے اندر کیسٹیں بھی آئی ہیں، وہ کانوں میں لگا کر وہ ان کو چلتے پھرتے سنتے رہتے ہیں، جس کے اندر بار بار یہ الفاظ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس طرح کی آوازیں یورپ کے اندر بھری جاتی ہیں، جن کو بار بار انسان سنتا رہتا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میری قوت ارادی بہت مضبوط ہے۔ اس طرح کے الفاظ وہ سارا دن دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ انسانی الفاظ ہیں نا، وہ دہرا کر اتنا دہراتے ہیں ان الفاظوں کو کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں صحت مند ہوں، مجھ جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ کو وہ انہوں نے بھرا ہوا ہے، اور وہ کانوں کے اندر لگا کر اس کی آوازوں کو سنتے ہیں، اس سے پھر وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور وہ طاقتور بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی قوت ارادی مضبوط بھی ہو جاتی ہے، وہ اور ان آوازوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، عالم بھی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑے بزرگ سے مرید بھی ہیں، انہوں نے 15-20 سال انہوں نے روحانیت کے اوپر لگائے۔ انہوں نے پچھلے سال مجھے فون کیا، فون کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے، حافظ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بہت اوراد و وظائف کیے ہیں، بہت لوگوں کے پیچھے پھرا ہوں، بہت جگہ پر گیا ہوں، لیکن مجھے ان اوراد و وظائف سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو ایک مسلمان اور ایمان والا ایک دیندار آدمی جب ورد کرتا ہے اور وظیفہ کرتا ہے، وہ لوگ گانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو قرآن سے فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہوتا؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک بالکل فائدہ پہنچاتا ہے، اور قرآن پاک مکمل ہے۔ آپ اس سے جس قسم کا بھی فائدہ لینا چاہیں، یہ فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ فائدہ لینے کا ہمارے پاس ڈھنگ ہونا چاہیے، ہمارے پاس لاجک ہونی چاہیے۔ ایک بندہ آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جی بس وظیفہ پڑھ لیں آپ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ فلاں کے کہنے پر بھی وظیفہ پڑھا تھا، فلاں کے کہنے پر بھی وظیفہ پڑھا تھا، آپ کے کہنے کے اوپر بھی وظیفہ پڑھا تھا، میرا وظیفہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ بات یہ کہ وظیفہ کام کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ صرف وظیفہ ناکام ہونے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو وظیفہ بتلاتے ہیں، وظیفہ بتلانے کے بعد وظیفہ جس طرح آپ رزق کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتلا رہے ہیں، آپ نے یا وہابو بتلایا، اب یا وہابو کا آپ نے بتلا تو دیا، اب وہ یا وہابو پڑھ رہا ہے، یا رزاقو پڑھ رہا ہے، یا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پڑھ رہا ہے، یہ رزق کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا پڑھتے رہیں، وہ بھی پڑھتے جا رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس چیز کے لیے پڑھنا ہے، کانسیپٹ اس کا کلیئر نہیں ہے۔ آپ اسے یہ بتلائیں کہ بھائی جو آپ نے یا وہابو کے لیے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یا وہابو بھی ہے۔ جب اللہ کے یا آپ کنسیپٹ ذہن کے اندر رکھیں، جب اللہ کے نام یا وہابو کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ وہ اللہ آپ کو بہت ساری روزی عطا فرمائے، یہ سوچ کر پڑھے رہیں اور کنسیپٹ کو کلیئر کریں یا وہابو پڑھنے سے پہلے،
تو جب اب یہ سوچ کر پڑھے گا کہ واقعتاً عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور پھر وہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھے گا، اس سوچ کے ساتھ جب وہ اس کو دہرائے گا تو پھر وائبریشن ہوگی، اور پھر وہ روحانی قوتیں کام کریں گی، اور پھر وہ انرجی پیدا ہوگی، اور اس کے پاس پھر کائنات سے رزق گھوم کر اس کے قدموں کے اندر آ کر پڑ جائے گا۔ عامل جو وظیفہ کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، نہ استاد کلیئر کرتا ہے، نہ استاد کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے، نہ شاگرد کے ذہن کے اندر کلیئر ہوتا ہے۔ ہم وظیفے میں لگے ہوئے جی، ہم نے کیا سورہ مزمل پڑھ لی، کتنی مرتبہ پڑھ لی بھائی سورہ مزمل؟ جی میں روزانہ 41 مرتبہ پڑھتا ہوں اور میں نے چلہ کر لیا ہے۔ بھائی آپ چلہ کرنے کس نیت سے بیٹھے تھے؟ آپ کو سورہ مزمل کا پورے کا ترجمہ پتہ ہے؟ سورہ مزمل میں پورے کے اندر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ذہن کے اندر آپ کے ہوتا، اور اس خلاصے کو آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تو پھر فائدہ ہوتا۔ دیکھیں میں نے جس طرح کہا نا کہ یہ مکمل آواز ہے قرآن پاک کی، جتنے لوگ ہیں نا یہ منتر پڑھتے ہیں یا دوسری قسم کے جو وظائف کر رہے ہوتے ہیں جو کہ قرآنی وظائف کے علاوہ وظائف ہیں، یا اردو کے الفاظ ارتکاز توجہ کی مشق کے اندر یہ مشق کر رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کو صرف کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا کہ ان کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے کہ اس سے یہ چیز ہونی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں یہ فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے، جیسے رزق کے لیے ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اس کے صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا رزق ملے گا، ہمیں ایک فائدہ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ رزق کے فائدے کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رزاق سے ہمارا تعلق مضبوط ہو چلا جاتا ہے۔ یا وہابو پڑھیں گے، عطا تو ہوگی، لیکن عطا کے ساتھ عطا کرنے والا جو وہاب ہے اس سے بھی رابطہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو دنیا بھی ہوا کہ رزق ملا، دوسرا یہ ہوا ایمان کامل مل رہا ہے ہمیں۔ تو ان کے ہاں ایمان کامل کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں صرف کیا چیزیں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے پرس چاہیے، پرس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا گاڑی کے لیے وظیفہ کیا، گاڑی مل جائے گی، لیکن گاڑی کے ساتھ انہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے دماغ کے اندر، اگر کوئی گاڑی کے لیے سارا دن محبت سے پکارتا رہے گا گاڑی تو گاڑی مل جائے گی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ گاڑی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ہم جو قرآن پاک کے اوراد و وظائف کرتے ہیں اس سے وہ چیز تو ملے گی۔ اگر ہم موکل کے لیے پڑھ رہے ہیں، موکل ملے گا، ساتھ میں موکل کو پیدا کرنے والے کی محبت بھی ملے گی۔ تو اس لیے وظائف کے اندر ہمارے وظائف ناکام ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ جب کسی بھی وظیفے کو پڑھیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس وظیفے سے مطلوب کیا ہے، آپ کو کیا چاہ رہے ہیں، اور واقعتاً اس وظیفے کا یہ کام بھی ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھ رہے ہیں، بھائی سورہ بقرہ اتنی ساری پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ جنات کے لیے۔ بھائی جنات کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھنا جنات کے لیے؟ آپ پڑھے ہی جا رہے ہیں۔ تو ایک چیز جس کام کے لیے جو چیز ہے، ایک تو اس چیز کے لیے پڑھا جائے اور اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے، دل کے اندر وسوسہ نہ لایا جائے۔ آخر کے اندر ایک بات اور کہتا چلا جاؤں، کوئی بھی عمل کیا جائے نا محبت سے کیا جائے۔ دیکھیے جس چیز کی محبت آپ کے دل کے اندر ہوگی، بیوی ہے نا، اس کی محبت دل کے اندر ہوگی نا، بیوی قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اگر بیوی کے لیے آپ کے دل کے اندر محبت نہیں ہے، نفرت ہے نا، کچھ دن دیکھیں گے، کچھ دن بعد دیکھیں گے بیوی آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ قانون قدرت ہے، جس چیز کی محبت آپ کے دل میں ہوگی وہ چیز قریب آتی چلی جائے گی، اور جس چیز سے نفرت ہوگی وہ دور ہوتے چلی جائے گی۔ پیسے سے اگر آپ کو محبت ہوگی نا، پیسہ آپ کے قریب آتا چلا جائے گا۔ پیسے سے اگر نفرت ہوگی تو پیسہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ جس نعمت سے آپ کو محبت ہوگی اس نعمت کے لیے آپ پڑھیں گے، وہ نعمت قریب ہوتی چلی جائے گی، اور جس نعمت کی لاپرواہی سے اور اگنور کر کریں گے وہ نعمت دور ہوتی چلی جائے گی۔ اب وظائف کے اندر بھی دیکھ لیے، ہمارے ہاں جو وظائف کا طریقہ ہے نا، یا بابو یا بابو یا بابو، وضو ہے نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے نہیں ہے۔ بھائی وظیفے پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے قلب کو پورا اللہ کی طرف متوجہ کریں، سب سے کٹ جائیں، سب سے ہٹ جائیں، رجوع اللہ کر دیں، اور رجوع اللہ کرنے کے بعد پوری محبت کے ساتھ کہ کس کا نام لے رہا ہوں؟ حاکم الحاکمین کا نام لے رہا ہوں۔ ورد کس کا ہے؟ قرآن پاک کا ورد ہے۔ وظیفہ کہاں سے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لیا۔ یہ سارا کانسیپٹ کلیئر کر دل کے اندر اس کی محبت ہو، تڑپ ہو، اور اس مقصد کے حصول کا آپ کے اندر جذبہ ہو، اس کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ تو اس لیے اوراد و وظائف جو ناکام ہوتے ہیں، اس ناکامی کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر محبت کا نہ ہونا، یا وسوسہ اور شک کا ہونا۔ وسوسے کو نکال دیجیے، شک کو نکال دیجیے۔ جب شیطانی نام کام کر رہے ہیں،
جھوٹے موٹے منتر کام کر رہے ہیں تو احکم الحاکمین کا جو نام ہے وہ کیا کام نہیں کرے گا؟ تو اس لیے آج کا سبق یہ ہے کہ جب بھی آپ ورد کریں یا وظیفہ کریں تو دل کے اندر سے وسوسے کو نکالیں اور محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیں، سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر نام لیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بیماری اور بھی ہے، ہم نے تھوڑے دن یہ کر لیا پھر اس کو چھوڑ دیا، مستقل مزاجی کا نہ ہونا۔ بھائی ایک ہی چیز پکڑ لیں، یک بگیر محکم بگیر۔ استاد نے ایک وظیفہ جس چیز کے لیے بتلا دیا، آپ اس کے اندر لگے رہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں 10 دن ہو گئے، یہ نہ دیکھیں 15 دن ہو گئے، یہ نہ دیکھیں لاکھ ہو گیا، 1.25 لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، نہ دیں۔ بھائی کروڑ کی تعداد بڑی ہوتی ہے، اگر آپ نے محبت سے کوئی عمل 1 کروڑ کر لیا، 1.25 کروڑ کر لیا تو آپ تو جیتے جاگتے ولی ہو جائیں گے۔ تو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، تو اس لیے وسوسے کو نہ آنے دیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں، کانسیپٹ کلیئر کر کر پڑھیں۔ جو سوالات ہو پہلے اندھے بن کر نہ لگ جائیں۔ اگر آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، استاد سے سوال کریں، استاد یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر اس کا کیا ہے؟ استاد گائیڈ لائن دے گا آپ کو، اگر خود استاد ہوگا تو۔ استاد کے حوالے سے پھر بعد میں گفتگو کروں گا، استاد ہوگا تو پھر وہ آپ کو سمجھائے گا ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو اگر صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ